بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ پیارے دوستو، ہماری یہ دنیا جس پر انسان آباد ہیں، جو کہ کئی لاکھوں کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے، اور اس کرۂ ارض پر نہ جانے کتنی اقسام کی اقوام اور مخلوقات آباد ہیں، لیکن پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں ہمارے اس پوری روئے زمین سے کئی لاکھوں گنا بڑے شہر بھی پائے جاتے ہیں؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ شہر کہاں پر آباد ہیں؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ شہر اس کائنات میں کب اور کیسے دریافت ہوئے؟ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ قوم سمود اور قوم عاد آج بھی اس کائنات میں اپنا وجود رکھتی ہے، جو کہ کئی ہزار سال پہلے اس روئے زمین پر آباد تھی؟ اور اگر یہ دونوں قومیں آج بھی آباد ہیں تو اس کائنات میں کہاں پر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں قومیں آج کے دور میں کس مذہب پر عمل پیرا ہیں، اور ان کا آخرت میں کیا انجام ہونے والا ہے؟ اور کیا آج کے اس دور میں ان دونوں قوموں کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شمار کیا جائے گا یا نہیں؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ قوم عاد اور قوم سمود کے علاوہ کون کون سی اقوام آج بھی اس کائنات میں اپنا وجود رکھتی ہیں؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ہماری آج کی اس ویڈیو کو لائک کرنا تو بالکل نہ بھولیں۔ پیارے دوستو، علماء کرام نے احادیث و تواریخ کی مختلف کتابوں میں ایک طویل حدیث پاک نقل کی ہے۔ اس حدیث پاک کو ہم مختصر انداز میں بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث پاک تاریخ طبری اور ابن عساکر کے علاوہ کئی کتب تواریخ میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے دو شہر بنائے، ایک مشرق میں ہے جس کے لوگ قوم عاد کے بچے ہوئے مومن ہیں، دوسرا شہر مغرب میں ہے جس کے رہائشی قوم سمود کے بچے ہوئے لوگ ہیں۔ مشرق میں رہنے والوں کے شہر کا نام عربی زبان میں جابلق اور سریانی میں مرکیسیہ ہے، اور مغرب میں موجود شہر کا نام عربی زبان میں جابرس اور سریانی میں برجیسیہ ہے۔ ہر شہر کے 10,000 دروازے ہیں۔ اگر 10,000 کو 4.5 کلومیٹر سے ضرب دیں تو یہ ہماری اس نظر آنے والی زمین سے کئی گنا زیادہ ایک شہر کا رقبہ بنتا ہے، یعنی ایک شہر اس دنیا سے کئی گنا بڑا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ ہر دن ان دروازوں پر 10,000 لوگ پہرا دینے آتے ہیں، اور جو ایک بار آ چکا اس کی دوبارہ باری نہیں آتی، یعنی ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے۔ پھر فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر اس قوم کی کثرت اور ان کی آوازیں نہ ہوتی تو تم ضرور سورج کے اترنے کی آواز سن لیا کرتے۔ اور ان کے پیچھے 3 قومیں اور آباد ہیں، منسک، تاریس اور تافیل، اور ان کے پیچھے یاجوج و ماجوج ہیں۔ جبریل امین شب معراج مجھے یاجوج و ماجوج کے پاس لے گئے، میں نے ان کو ایمان کی دعوت دی، انہوں نے قبول نہیں کی، وہ مجھ پر ایمان نہ لائے۔ پھر جبریل مجھے ان 2 عظیم شہروں کی طرف لے گئے تو دونوں شہر مجھ پر ایمان لے آئے، تو اب وہ ہمارے بھائی ہیں۔ جو اچھے کام کرے گا وہ تمہارے نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، جو برے کام کرے گا وہ تمہارے گناہ گار لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ پھر جبریل مجھے ان 3 قوموں تاریس، تافیل اور منسک کے پاس لے گئے تو انہوں نے بھی انکار کیا اور مجھ پر ایمان نہ لائے، تو یہ 3 قومیں اور یاجوج و ماجوج جہنم میں ہوں گے۔ یاد رکھیں، یاجوج و ماجوج عام انسانوں سے 10 گنا زیادہ ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بچہ پیدا ہو تو ان کے ہاں 10 پیدا ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام کو فرمائے گا کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکال دو۔ وہ عرض کریں گے کہ یا رب کتنا؟ اللہ رب العزت فرمائے گا 10 میں سے 9 جہنم کے لیے الگ کر دو۔ جب لوگ یہ سنیں گے تو ان کا بچہ بوڑھا ہو جائے گا اور حاملہ حمل گرا دے گی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ سن کر گھبرا گئے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 9 یاجوج و ماجوج میں سے جہنم میں جائیں گے اور ایک مسلمانوں میں سے جنت میں جائے گا۔ یہ مطلب ہوگا 10 میں سے 9 کا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ
کہ याजूज व माजूज और इन दो अजीम शहरों के लोग और बकिया 3 कौमें ये सब इंसान हैं। यानी हमारी मालूमात में जो मौजूदा इंसानों की गिनती है इससे कई गुना ज़्यादा इंसान ऐसे भी हैं जो न हमारे इल्म में हैं न जदीद साइंस के दायरे में आए हैं। अगर आप जंग दुबुम की तारीख बारीकी से पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि बर्रे आज़म अंटार्कटिका के पीछे एक दुनिया आबाद है और वहाँ जाने पर पाबंदी क्यों है। बाज़ ज़राए के मुताबिक हिटलर ने ज़मीन के अंदर जाने की और वहाँ आबाद कौमों का सुराग लगाने की भरपूर कोशिशें की। ज़ेरे ज़मीन कौमें आबाद हैं। इस बारे में अहादीस भी बताती हैं कि कुछ कौमें ऐसी हैं जिन्होंने ना आसमान देखा ना चांदो सूरज देखे हैं। और याजूज व माजूज की तादाद का इल्म तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानता है और वो कहाँ हैं और कैसे हैं। खरीदतुल अजाइब में अल्लामा सफदरी लिखते हैं कि याजूज अलग कौम है और माजूज अलग कौम है और याजूज के मज़ीद 4 लाख कबीले और माजूज के फिर 4 लाख कबीले हैं। कुछ दरख्तों की तरह लंबे और कुछ जितने लंबे उतने ही चौड़े हैं और कुछ ऐसे हैं कि अपना एक कान नीचे बिछाकर दूसरा ऊपर ओढ़ कर सोते हैं और कुछ एक बालिश्त के बराबर हैं और कुछ के कद बालों तक पहुँचते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़मीन इतनी बड़ी है कि जदीद साइंस भी इसका अहाता नहीं कर सकी। यही हकीकत है और हम इसी पर ईमान रखते हैं क्योंकि जो हदीस पाक में आ गया वही हक है, हमारी अकल में आए या ना आए। एतराज़ करने वाले सुफ़हाओ जो हला मज़े मज़े से बॉलीवुड की फिल्में तो देख लेते हैं जिनमें कुछ लोग ज़मीन के नीचे रहते हैं, कुछ लोगों के कद इंतहाई तवील हैं और कुछ बोने बोने हैं, कुछ अजीब व गरीब शक्लों वाले हैं। याजूज व माजूज की जंगें भी दिखाई जाती हैं, लेकिन जब बात इस्लामी तारीख़ की आती है तो अपनी कम अकल को इस्तेमाल करते हुए एतराज़ करते फिरते हैं। प्यारे दोस्तों, आप इन 2 अजीम शहरों के बारे में सोचें कि एक शहर भी पूरी दुनिया की आबादी से बड़ा है, दोनों मिलकर कितने बड़े होंगे। और फिर याजूज व माजूज और ताफील तारीस मनसिक की ज़मीनें कितनी बड़ी और तादाद कितनी होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये कायनात बहुत बड़ी है और अगर किसी ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत व शान व शौकत देखनी हो और उसको समझना हो तो उसके लिए किताबुल अज़मा पढ़ें, इंशाअल्लाह ईमान पुख्ता होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।